ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویکلی سیدھی بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، یہ کائنات تغیرات کی عادی ہو چکی ہے۔ اس کائنات میں پائی جانے والی ہر شے اپنی ابتدا سے لے کر اب تک اور آئندہ جب تک رہے گی اس میں تغیرات کا ایک سلسلہ رہے گا۔ انسان اور اس کے عادات و اطوار، اس کی زندگی اور رہن سہن کو بدلاؤ تو چھوڑیے، اس کے بدلتے ہوئے اچھی بری عادات پر بعد میں بات کریں گے۔ صرف موسم کی ہی مزاج کو گزشتہ سال سے اس سال سے موازنہ کر کے دیکھیے، پوری دنیا میں امسال لگ بھگ لاکھوں لوگوں نے صرف موسم کی تبدیلی، اس کی سختی کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ دنیا کی کیا بات کریں، صرف بھارت میں امسال موسلادھار بارش اور سیلاب نے جو تباہی مچائی، اس کا اندازہ ابھی تک سرکاری طور پر بھی صحیح طور سے سامنے نہیں آ سکا ہے، کیونکہ لاشیں ہی نہیں ملی ہیں۔ موسم اور سہانا موسم، یہ سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے۔ بدلتے موسموں کی دہلیز سے ایک مضمون کا عنوان دے کر حامد یزدانی نے کچھ سال پہلے لکھا تھا کہ سامنے تا حد نکاح پہلی برف کی سفید چادر کو الٹ سکوں تو نیچے کئی موسموں کے رنگ چھپے ملیں گے۔ ابھی تو میری نگاہ رنگوں کے ایک طوفان سے نبرد آزما تھی۔ ان کا ماننا ہے کہ موسم کسی بھی ملک کا ہو، خزاں یہاں اداسی کا نہیں بلکہ ایک امنگ کا اور ترنگ کا موسم لگتا ہے۔ موسمی میلوں کا موسم فنکاروں کو تخلیق کاری پر ابھارتا، کینوس پر عکس اتارنے کی دعوت دیتا اور خیال کو لفظوں میں ڈھالنے پر اصرار کرتا موسم۔ برسا بھرت سے دیکھ رہا ہوں، پت جھڑ کے اگلے پڑاؤ میں تند و تیز ہوائیں آغاز ہوتی ہیں۔ برف باری سے پہلے وفادار پتے بجھتے بجھتے بھی درخت سے ملنے والی اپنی تمام توانائیاں واپس درخت کو سونپ دیتے ہیں کہ وہ انہیں زمین کی تہہ میں پھیلی اپنی گہری جڑوں کو محفوظ کر لے۔ آنے والے موسموں میں پھر سے کھلنے کے لیے، نئے پھولوں اور نئے پھلوں کے امکان کے لیے، اور پرندے قافلہ در قافلہ جنوبی خطے کا عزم کرتے ہیں۔ چہکار معدوم ہو جاتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے وادی کا رنگا رنگ مکالمہ خود کلامی میں بدل جاتا ہے۔ ہواؤں کے تیز تھپیڑے سہ کر تھکے ماندے درخت سو جاتے ہیں برف کی سفید شال اوڑھ کر۔ ہاں، زرد رو چاند گاہے گاہے بھٹکتا رہتا ہے، ادھر ادھر کسی چشم گم کردہ خواب کی طرح۔ اجنبی اجنبی دھوپ کی پتیوں میں بھی برفیلا انجماد سرایت کر جاتا ہے۔ لیکن جناب، یہ انسان بھی بہت ڈھیٹ مخلوق ہے۔ ٹک کر بیٹھنا تو گویا اس نے سیکھا ہی نہیں۔ مد مقابل کو دعوت مبارزت دینا اس کی فطرت ثانیہ ہے۔ سو موسم کی شدت کو بھی للکارتا رہتا ہے، تنگ نائے حالات میں بھی وسعت امکان کی منزل کھوج لیتا ہے، نیند کے صحرا کو خواب کو نخلستان دے دیتا ہے، جی کی خاموش اداسی کو شاعری سے اظہار عطا کر دیتا ہے، برف سے ڈھکے میدان اور چٹان کو تفریح گاہ بنا دیتا ہے، آئس اسکیٹنگ اور اسکیئنگ سے موسم کے اعلان انجماد کو چیلنج کرتا ہے۔ پھر اسی دلچسپ اور باہمت کشاکش کے دوران ایک روز پرندوں کی چہکتی ڈاریں جنوبی سفر سے لوٹنے لگتی ہیں اور آمد بہار کی سر فضا میں بکھرنے لگ جاتے ہیں۔ برف کی سفید چادر الٹ کر دھیرے دھیرے پیڑ بیدار ہونے لگتے ہیں، جڑوں میں پس انداز کی ہوئی اپنی توانائی کو رفتہ رفتہ بروئے کار لانے لگتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے بھوری بھوری بے جان سی ٹہنیاں نمو کے سرسبد پیغام سے آشنا ہونے لگتی ہیں۔ گہری گھنی وادی میں سورج کی تابناک کرن، کنج خواب میں دب کے تنہا پنچھی کی صبح بخیر کہتی ہے تو وہ بھی میری طرح سراپا حیرت بن کر پوچھتا ہے، کیا ہوا؟ کیا بہار آ گئی؟ کھل اٹھا زخم خواب ہنر، پھر دہکنے لگی ہے نظر، یاد روشن ہوئی اب کہ کچھ اس طرح یاد روشن ہوئی، گھر کے تاریک کونے چمکنے لگے، میرے البم میں ٹھہرے ہوئے موسموں کو خبر ہو گئی، تیری مہکی ہوئی سرخ تصویر پر پھول کس نے سجایا؟
بجھے خواب سے پھوٹتی مرمری کارن سے اترتی ہوئی بیل روشن انگھیٹی سے ہوتی ہوئی کیوں بھلا میز تک آ گئی ہے؟ گلابی کہانی میں رکھا ہوا خواب کس نے چرایا؟ میرے حرف کے آئینے کو خزاں رنگ کس نے بنایا؟ نظر میں مہکتے ہوئے میرے البم میں ٹھہرے ہوئے موسموں کو خبر ہو گئی۔ سبز شاخوں میں دبکا ہوا وقت خاموش ہے، ایک پرندہ مگر پوچھتا ہے ابھی کیا ہوا؟ کیا بہار آ گئی؟ کھل اٹھا خواب ہنر، پھر دہکنے لگی ہے نظر، کیا بہار آ گئی؟ کیا بہار آ گئی؟ ناظرین ایک بریک کی اجازت دیں۔ تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، موسم کیسے بدلتے ہیں پھر واپس لوٹتے ہیں اپنے اصل کی طرف، پھر پلٹتے ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ کیلنڈر کے اوراق کی طرح پلٹتے چلے جاتے ہیں، زندگی کے روپ بھی اسی طرح تبدیل ہوتے رہتے ہیں، سفر جاری رہتا ہے، ہر پڑاؤ منزل لگتی ہے اور ہر منزل ایک نئے سفر کے آغاز کا اعلان۔ زندگی ہے یا کوئی ہمرنگ کیف کہ میری نگاہ رنگوں کے ایک طوفان سے نبرد آزما رہتی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیاں اور ان کی وجہ سے بڑھتا ہوا درجہ حرارت ایک عالمگیر مسئلہ بن چکا ہے۔ موسموں کی بدلتے تیور، اوقات اور شدت نے قدرت کے نظام میں بڑی تبدیلیاں کر ڈالی ہیں۔ جن موسموں میں خوشگواری کا احساس ہوا کرتا تھا، اب وہ موسم اذیت کا احساس دلانے لگتے ہیں۔ وہ ساون اور بھادوں جن کا ہماری ثقافت اور ادب میں ایک شاندار مقام تھا، ان موسموں پر گیت لکھے گئے، انہیں سہانا موسم قرار دیا گیا۔ ان مہینوں میں اب موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کی مہربانی سے بے تحاشا اور ناقابل برداشت حبس اور گرمی پڑتی ہے اور درخت گرمی کی شدت سے جھلس جاتے ہیں۔ کائنات کی ہر شے بدل رہی ہے اور انسان ترقیات کے نام پر تنزلی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ انسان خوشگوار اور سہانے موسم سے سبق ہی نہیں لیتا۔ بدلا موسم انسانی تغیرات کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں ہم کیسے بدل گئے۔ جیسے فرحی نعیم نے لکھا تھا کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کے بیشتر دائروں میں ہم نے ناکامی و ناامیدی کے سوا کچھ حاصل نہیں کیا۔ زندگی کو بہتر سے بہترین بنانے کے حصول میں ہم سرپٹ دوڑتے رہے، اپنے خواہشوں کے ریلے میں بہتے بہتے اتنے آگے نکل گئے کہ اپنے اقدار و روایات سے بھی پیچھا چھڑا لیا۔ ہماری گھریلو زندگی مضبوط معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے کتنی اہم ہے، یہ سوال اب ہر نئے استوار ہونے والے خاندان کے لیے خود ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ خانگی زندگی کی ٹوٹ پھوٹ، اس میں پڑتی ہوئی دوریاں یا دراڑیں اور چور چور ہوتا ہوا روایتی مشترکہ خاندانی نظام ہمارے لیے لمحے فکریہ بن چکا ہے۔ بلکہ اب تو خاندان کی اکائی بھی لرزبر اندام ہونے لگی ہے۔ طلاق اور خلا کے بڑھتے ہوئے واقعات نے اس صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ اعداد و شمار جتنے خوفناک ہو چکے ہیں، اتنی ہی دردناک کہانیاں منظر عام پر آ رہی ہیں۔ اگر ایک طرف یہ واقعات واقعی تکلیف دہ ہیں تو دوسری طرف بہت معمولی نوعیت کے مسائل کی صورت میں بھی خواتین اپنی زندگی کے اہم ترین فیصلے کرنے میں جلد بازی اور غیر ضروری خود مختاری کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ شادی دو فرد کے درمیان نہیں بلکہ دو خاندانوں کے درمیان طے ہوتی ہے۔ ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے متاثر صرف وہی فرد نہیں ہوتا بلکہ اس کے ارد گرد کے تمام افراد اس صورتحال کے سبب تکلیف کا سامنا کرتے ہیں اور آنے والے برسوں میں معاشرے کے اتار چڑھاؤ بھی برداشت کرتے ہیں۔ محبت، فکر، چاہت، عزت، یہ چاروں عوام مل کر زوجین کے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کی چاہت اور خلوص یہ ایسے پائیدار ہتھیار ہیں جو اس تعلق کو لمبی زندگی عطا کرتے ہیں۔ دین سے دوری اور لا علمی نے ہمارے ملک میں بھی ایسے حالات پیدا کر دیے کہ آج نئے رشتے میں جڑنے والے راستے الگ کرنے میں سرگرداں ہیں۔ ان کی رہنمائی کرنے والوں کو خود اس وقت رہنمائی کی ضرورت ہے، کیونکہ آج ہمارا معاشرہ خود نمائی، خود غرضی، فخر اور اپنے آپ میں مگن ہے۔ وقت کیسے گزرتا ہے کبھی کبھی تو اس کی آہٹ بھی محسوس نہیں ہوتی۔ ہم کھڑے رہ جاتے ہیں، سب کچھ ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور ہم کو احساس کب ہوتا ہے جب وقت کی ڈور پھسل جاتی ہے، جیسے موسم بدلتا ہے۔
اس وقت ہم صرف ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، کیونکہ اس سمے چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم مغربی معاشرے میں نہیں رہتے، لیکن چن چن کر ان کی منفی راہیں اپنا کر اپنی راہ کھو رہے ہیں، بلکہ اپنی راہ کھوٹی کر رہے ہیں، جس سے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں سے بچپن چھین رہے ہیں، ان کو زندگی کے سمندر میں تیرنے کے لیے ایسی کشتی فراہم کرتے ہیں جس کا ناخدا درست سمت سے انجان ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ جو خود کمزور اور سہارے کا ضرورت مند ہے، وہ کشتی تو اپنے اندر کئی سوراخ رکھتی ہے، ایسی کشتی کے مسافر سے منزل پر کامیابی سے پہنچ جانے کی آرزو عبث ہے، عبث۔ یہ تو خود بیچ منجدھار میں پھنس گئی ہے۔ ایسے مسافر اس طویل مسافت کو کس طرح عبور کرتے ہیں؟ کیسی خاردار راہوں سے، تاروں سے الجھتے ہیں، گرتے ہیں، سنبھلتے ہیں، اٹھتے ہیں، پھر سنبھلتے ہیں، لوگوں کے تند و تیز رویوں کو سہ کر عدم اعتماد کا شکار بھی رہتے ہیں، لیکن منزل نہیں ملتی۔ نتیجہ، موسم بدل رہے ہیں، کائنات میں تغیرات ہے، انسان بدل رہا ہے، لیکن اس کا بدلاؤ ترقیات کی جانب نہیں، تنزلی کی جانب بڑھ رہا ہے، کیونکہ راہ دکھانے والا بھی گمراہ ہے، اور راہ جو صحیح سمت میں دکھا رہے ہیں وہ کہیں کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ بدلتے زمانے کے ساتھ ہمیں بھی بدلنا ہوگا، اور پھر پورے معاشرے اور سماج کو ایک صحیح راستے کی نشاندہی کرنی ہوگی۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔